بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے وقت کے ساتھ ساتھ جو فیلڈز ہیں کیریئر کے اندر عروج و زوال وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہر 10 سال کے بعد کیریئر کی جو فیلڈز ہیں، مختلف پروفیشنز ہیں، ان کے عروج میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جس طرح ہر 10 کلومیٹر کے اوپر جو زبان کے اس کا لہجہ اور الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو پروفیشنز ہیں ان کے اندر بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو میڈیکل پروفیشن کی اگر ہم بات کریں تو کسی دور کے اندر اس کی بہت زیادہ گریس ہوتی تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈکلائن آتا جا رہا ہے۔ اگر وکالت کو دیکھا جائے تو ایک دور میں وکالت کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا تھا۔ بہت عرصہ پہلے اگر ہم بات کریں، ایون کہ پچھلی صدی میں چلے جائیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں، اس میں حاکم وقت کے بعد جو بادشاہ ہوتا تھا، جو کنگ ہوتا تھا، اس کے بعد اگر کوئی پاورفل بندہ ہوتا تھا تو اس وقت کا چیف جسٹس ہوتا تھا۔ اور وکالت کے اندر جو ہے اس میں جو لوگ جاتے تھے وہ ایلیٹ کلاس جاتی تھی۔ اگر میڈیکل پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ الحمدللہ ہر دور میں ایک گریسفل پروفیشن رہا ہے۔ طب کی ہمیشہ سے ایک اہمیت رہی ہے، لیکن اگر پوری دنیا میں ابھی بھی طب کی بہت اہمیت ہے اور یہ ابھی بھی پروفیشن ٹاپ پروفیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ بیوٹی برینز کا، ہائی برینز کا پروفیشن سمجھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اس کا وقار وقت کے ساتھ ساتھ مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں تو جو بعد میں کسی اور ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے شیئر کروں گا۔ تو آج کل اگر بات کی جائے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، تو میں ایٹ لیسٹ اس کو اب ٹاپ پہ نہیں رکھتا، میری ایک اپنی اوپینین ہے۔ اور اسپیشلی ان بچوں کو میں بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گا جو سیلف فنانس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ اوپن میرٹ پہ اگر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن سیلف فنانس کے اوپر میں کسی بھی بچے کو ایٹ لیسٹ مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ جتنا پیرنٹس کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ آنی ہے، اس کے بعد جب بچہ MBBS کر لیتا ہے تو اس کا پھر فیوچر سیکیور نہیں ہے پاکستان میں اگر بات کی جائے تو۔ جس طرح یہ ایک جنرل ویڈیو تھی، آج میں نے کہا چلیں میڈیکل سے ہٹ کے بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ گپ شپ کے موڈ میں کیونکہ آج ایک دوست نے مجھ سے مشورہ لیا میڈیکل کے حوالے سے کہ میں جو ہے نا سیلف فنانس پہ کرانا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن۔ میں نے ان کو ایٹ لیسٹ ریکمینڈ نہیں کیا کہ ہاں اگر اوپن میرٹ پہ ہو جائے کسی گورنمنٹ کالج کے اندر، وہ تو چلیں سمجھ میں آتی ہے، بچہ ذہین بھی ہو، محنت بھی کرے، لیکن اگر سیلف فنانس کی بات کی جائے تو اس میں پھر میں نے ان کو پرسنلی ریکمینڈ نہیں کیا۔ باقی ظاہری بات ہے، ہر بندے نے اپنا خود ہی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں نے بھی چلنا ہے، سسٹم تو یہ چلتا رہے گا، سسٹم کسی کے کہنے سے بند یا اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ وکالت جو ہے نا کسی دور میں بہت اچھا پروفیشن ہوتا تھا، پروفیشن آف لارڈ ہوتا تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ ایک دور تھا
کہ MBA کی ایک ویو آئی تھی، کہ سب لوگ، ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اور سب کانٹیننٹ کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں، جو بھی کسی طرف جا رہا ہوتا ہے ہم سارے اس طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دور میں میڈیکل کا ایک وہ کریز تھا، بس ہر بندہ جو ہے نا میڈیکل میں جا رہا ہے، جس کو بھی جہاں موقع مل رہا ہے، چاہے اوپن میں مل رہا ہے، سیلف فنانس پہ مل رہا ہے، آؤٹ آف کنٹری مل رہا ہے، رشیا چائنا جہاں بھی مل رہا ہے وہ لگا ہوا ہے اسی دوڑ کے اندر۔ تو آج کل جو ہے نا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس میں حالانکہ اچھا سکوپ ہے، ابھی اچھا سکوپ ہے، جو اس وقت ینگ جنریشن ہے میں ان کو کہوں گا کہ اس طرف ضرور سوچیں، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ بھی سیچوریٹ ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسیس نہیں کر پاتے، ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم بچے کو اس کی جو ان بلڈ ایک فیلڈ سے لگاؤ ہوتا ہے وہ ہم اسیس نہیں کر پاتے۔ ایک بچہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کا اس کی ہے لگاؤ، ہم اس کو میڈیکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، میڈیکل والے کو ہم کمپیوٹر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو MBA کا جو بزنس کا مائنڈ رکھتا ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ کسی اور شعبے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دنیا میں اب جو ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ ہیں کہ بچے کو اسیس کیا جاتا ہے اس کے بچپن سے ہی، اس کو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ٹولز رکھے جاتے ہیں، ان ٹولز میں سے اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کا کس طرف جو ہے نا جھکا ہوا ہے، پھر اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے، پھر اسی فیلڈ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بھی میکانزم نہیں ہے، اور جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں تو اس طرح کی کیریئر کے حوالے سے پک کرنے کی جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا میتھڈ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی سیشنز ہوتے ہیں، بس دابڑ گسنی ٹائپ جو ہے نا ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کے کیریئر کے حوالے سے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو اسیس کریں، اور بچوں کو فری ہینڈ دیں، ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں، ان کو مجبور نہ کریں کہ بس آپ نے یہی کچھ کرنا ہے۔ اگر اس کا کسی ایک سائڈ پہ مائنڈ نہیں چل رہا تو اس کو جو اس کی لائک مائنڈڈ چیزیں اس طرف لے کے جانا چاہیے، مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ بچے کو اسیس کریں کہ اس کی انٹرسٹ کس طرف ہے، اسی حساب سے پھر اس کے آگے پروفیشن کا وہ چوز کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹ پہ ریپیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، بعض بار کی اس کی امپرومنٹ ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے بچے پہ۔ اگر آپ نے کسی ایک خاص مقصد کے لیے کہیں پہ ٹرائی کروانا ہے، فرض سے میڈیکل کے لیے کروانا ہے، ایک آدھ دفعہ اگر امپروو کر لیا تو ٹھیک ہے، بار بار سالہ سال جو ہے نا وہ اس ایفرٹ میں لگے رہنا یہ بھی کوئی مطلب میرے حساب سے کوئی اچھی موو نہیں ہے۔ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو اس کا جتنا کیلیبر ہے اسی سائڈ پہ رکھیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ریپیٹ کرا کے ان کو MBBS میں ایڈمیشن بھی کروا دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ فیوچر لائف میں، پریکٹیکل لائف میں وہ اتنا پرفارم نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی خدمت جو دوسرے برینز ہوتے ہیں وہ فریش برین ہوتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے نا ایوریج برین ان میں جا کے جب ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایوریج برین نہیں کر پاتا۔ بلکہ میں ایک اور اب پیرنٹس کو بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک جو میڈیکل سے تھوڑا سا کم ہے بچہ نہیں ہو رہا اس کا ایڈمیشن اور اچھے نمبر ہیں، اس کو اگر کسی اور فیلڈ میں بھیجیں گے تو ان کے اندر وہ ہائی برین سمجھا جائے گا، ان باقیوں کی نسبت اس کی جو IQ ہے، جو برین ہے وہ اچھا ہے، تو وہ وہاں ایزیلی کمپیٹ بھی کر جائے گا اور ان کے اوپر جو ہے نا رول بھی کر جائے گا، ان کو کور بھی کر لے گا۔ تو اس لیے کسی ایک خاص فیلڈ کے لیے بار بار بچے کو تھکانے کی بجائے کسی ایسی فیلڈ میں آپ ڈال دیں جہاں پہ وہ کنگ ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، بندے کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ایک ایوریج مائنڈ والی جگہ پہ ایک اچھے مائنڈ کو آپ ڈال دیں گے تو وہ باقیوں کی نسبت اچھا پرفارم کرے گا، وہ اپنی اس فیلڈ کے اندر وہ کنگ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا آج
ہم کوئی ریلیکس سی جو ہے نا وہ بات کر لیتے ہیں بجائے میڈیکل کے. ہم کیسے کوشش کیا کریں گے کہ درمیان میں ایک چھوٹی چھوٹی ایسی کوئی ویڈیو بنائیں جس سے سوسائٹی کے اندر بھی ہم اپنا جو رول ادا کر سکتے ہیں, جو مشورہ دے سکتے ہیں, یا مشورہ یا کوئی اچھی چیز ہمارے پاس آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تمام ناظرین کا شکریہ. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. تھینک یو.